آج ہم 2026 کے ایک فرضی ایرانی تنازع کا تجزیہ کر رہے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ جنگ کے قوانین اصل میں کام کیسے کرتے ہیں، یا شاید نہیں کرتے۔ 28 فروری 2026 یہ وہ تاریخ ہے جب سب کچھ بدل گیا۔ ایک ایسا تنازع شروع ہوا جس نے پوری دنیا میں بین الاقوامی قانون کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور یہ صرف دو ملکوں کی بات نہیں تھی، دیکھتے ہی دیکھتے 20 سے زیادہ ممالک اس جنگ میں شامل ہو گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سب ایک ہی اصولوں پر چل رہے تھے؟ اچھا، جنگ شروع کرنے سے بھی پہلے ایک بہت بنیادی سوال آتا ہے، کیا جنگ شروع کرنا قانونی بھی ہے یا نہیں؟ اس کے لیے ایک پورا قانونی ڈھانچہ موجود ہے، جسے جس ایڈ بیلم کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں جنگ شروع کرنے کا حق۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ دیکھیے، یہ قوانین راتوں رات نہیں بنے، صدیوں لگی ہیں۔ قدیم زمانے کے منصفانہ جنگ کے نظریات تھے جو جنگ کو کچھ اخلاقی بنیادوں پر جائز قرار دیتے تھے، اور پھر وقت گزرتا گیا اور 1945 میں اقوام متحدہ کا چارٹر آیا جس نے طاقت کے استعمال پر تقریباً مکمل پابندی لگا دی۔ تو آج کا قانون کیا کہتا ہے؟ بہت سیدھا اور صاف۔ اقوام متحدہ کا چارٹر کہتا ہے کہ آپ دوسرے ملک کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے، بات ختم۔ اس اصول میں صرف دو بڑی چھوٹ ہیں، ایک، اگر آپ پر حملہ ہو جائے تو آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اور دوسرا، اگر خود اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس کی اجازت دے۔ تو پھر اس جنگ میں پہلا حملہ کیسے جائز قرار دیا گیا؟ یہاں ایک بہت ہی متنازع نظریہ سامنے آتا ہے، پیشگی خود دفاع کا، یعنی حملہ ہونے سے پہلے ہی حملہ کر دینا۔ لیکن کیا یہ واقعی قانونی ہے؟ چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی پیشگی حملے کو قانونی ثابت کرنے کے لیے بین الاقوامی قانون میں 3 بہت سخت سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ کیا دشمن کا حملہ کرنے کا پکا ارادہ تھا؟ کیا اس کے پاس حملہ کرنے کی صلاحیت تھی؟ اور سب سے اہم، کیا طاقت کا استعمال ہی اس حملے کو روکنے کا آخری واحد راستہ بچا تھا؟ لیکن ہر کوئی اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سے بڑے قانونی ماہرین اسے سیدھا سیدھا مسترد کرتے ہیں۔ جیسا کہ برطانیہ کے سابق اٹارنی جنرل لارڈ گولڈ سمتھ نے صاف کہا تھا، یہ نظریہ بین الاقوامی قانون میں نہ تو موجود ہے اور نہ ہی اسے تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو اس تجزیے کا نتیجہ کیا نکلا؟ بہت واضح۔ چونکہ پیشگی حملے کی وہ سخت شرطیں پوری نہیں ہوئی، اس لیے یہ پہلا حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی تھا۔ سیدھے الفاظ میں کہیں تو یہ غیر قانونی تھا۔ اچھا، جنگ کا شروع ہونا ایک بات ہے، لیکن اسے لڑنا بالکل دوسری۔ ایک بار جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو قانونوں کا ایک نیا سیٹ لاگو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں جس ان بیلو، یعنی جنگ کے دوران کے قانون۔ اور یہ قانون سب پر لاگو ہوتے ہیں، چاہے جنگ کسی نے بھی شروع کی ہو۔ پہلا اور سب سے بنیادی اصول ہے امتیاز۔ اس کا مطلب بہت سادہ ہے کہ فوجیوں کو ہر حال میں جنگجوؤں اور عام شہریوں میں فرق کرنا ہوگا۔ آپ صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں، عام شہریوں کو نہیں۔ دوسرا اصول ہے تناسب کا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی فوجی ہدف پر حملہ کرتے ہوئے عام شہریوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو وہ نقصان اس حملے سے ملنے والے فوجی فائدے کے مقابلے میں بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ واقعی ایک بہت نازک توازن ہے۔ اور تیسرا اصول، احتیاط۔ یہ اصول فوجوں پر لازم کرتا ہے کہ وہ شہریوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں، یعنی صرف اندازوں پر حملے نہ کریں بلکہ پوری تسلی کریں کہ نشانہ واقعی فوجی ہے۔ تو چلیں اب ان اصولوں کو اس فرضی جنگ کے میدان میں پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب یہ قوانین حقیقت سے ٹکراتے ہیں تو آخر ہوتا کیا ہے۔ پہلا کیس، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو نشانہ بنانا۔ اب قانون کے مطابق چونکہ وہ مسلح افواج کے کمانڈر ہیں، وہ ایک جائز فوجی ہدف ہیں، لیکن اس حملے میں ان کے خاندان والے بھی مارے گئے۔ یہاں پر تناسب کا اصول آ جاتا ہے جو یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا یہ سائٹ پر ہونے والا نقصان متوقع فوجی فائدے کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا؟ یہ کیس دکھاتا ہے کہ کیسے قانونی ہدف پر کیا گیا حملہ بھی جنگی قوانین کی خلاف ورزی بن سکتا ہے۔ اگلا کیس ہے آئل ریفائنریوں پر حملے۔ یہاں امریکی دلیل یہ تھی کہ جو چیزیں دشمن کی جنگی مشینری کو پیسہ دیتی ہیں وہ بھی فوجی ہدف ہیں، لیکن اس سوچ میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ناقدین پوچھتے ہیں، اگر یہ منطق مان لی جائے تو کیا امریکہ کا کوئی دشمن ایپل ہیڈ کوارٹر یا سلیکان ویلی کو یہ کہہ کر نشانہ بنا سکتا ہے کہ وہ امریکی معیشت کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یہ ایک ایسی ڈھلان ہے جس پر پھسلنا بہت آسان ہے۔ اور پھر میناپ کا واقعہ آتا ہے، ایک سکول پر حملہ، اور نتیجہ 175 شہری ہلاک، جن میں بہت سے بچے بھی شامل تھے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ ایک افسوسناک غلطی تھی یا پھر ایک جنگی جرم؟ قانون یہاں بہت واضح ہے۔ اگر فوج نے یہ پکا کرنے کے لیے ہر ممکن احتیاطی تدبیر نہیں اپنائی کہ یہ ایک فوجی ہدف تھا، خاص طور پر اگر وہ صرف اے آئی پر بھروسہ کر رہے تھے، تو یہ ایک سادہ غلطی سے کہیں بڑھ کر ہے۔
یہ احتیاط کے اصول کی ایک سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہ ساری مثالیں ہمیں ایک بہت ہی پریشان کن سوال کی طرف لے جاتی ہیں۔ جب قوانین کو اس طرح توڑا جاتا ہے تو کیا ان کا کوئی مطلب باقی رہ جاتا ہے؟ اور اس کا بین الاقوامی قواعد پر مبنی نظام کے مستقبل کے لیے کیا مطلب ہے؟ تو آخر میں ہم اس ایک سوال پر آ کر رک جاتے ہیں، جب جنگ کے قوانین کو توڑا جاتا ہے تو کیا وہ بے معنی ہو جاتے ہیں، یا پھر ان قوانین کے خلاف ورزی ہی ہمیں